اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم فیض احمد فیض صاحب کی دوسری غزل پڑھیں گے اور اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں یہ غزل آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، کب جان لہو ہوگی، کب جان لہو ہوگی، کب عشق گہر ہوگا، کب جان لہو ہوگی، کب عشق گہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدے تر ہوگی، کب مہکے گی فصل گل، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مئی خانہ، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مئی خانہ، کب صبح سکون ہوگی، کب شام نظر ہوگی، واجہ ہے واعظ ہے نہ زاہد ہے، 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 ناشا ہے نہ قاتل ہے، واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناشا ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی، کب تک ابھی راہ دیکھیں، کب تک ابھی راہ دیکھیں، اے قامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی، کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ فیض احمد فیض کی غزل کا یہ مطلع ہے، اپنے دل سے مخاطب ہو کر فیض صاحب فرماتے ہیں کہ اے دل، اے تمہارا درد کب رک جائے گا، تمہارا درد کب رک جائے گا، کب ٹھہرے گا، اور کب ظلم کی رات ختم ہوگی، کب ظلم کی رات ختم ہوگی۔ ہم تو سنتے تھے کہ معشوق یعنی حق و انصاف کا نظام آئے گا، ہم سنتے تھے، کبھی ہم کسی سے یہ سنتے تھے کہ حق اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا اور سحر ہوگی، یعنی ظلم کا خاتمہ ہوگا، یعنی ظلم ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی ظلم کی رات ختم نہیں ہوئی، لیکن ابھی ظلم کی رات ختم نہیں۔ سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، ہم سنتے تھے کسی سے کہ ظلم ختم ہوگا اور انصاف کا دور شروع ہوگا۔ دوسرا شعر ہے، کب جان لہو ہوگی، کب عشق گہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ شاعر اپنی روتی ہوئی آنکھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان آنسوں کا اثر کب ہوگا، جو آپ آنسو بہا رہے ہو، ان کا آخر اثر کب ہوگا، اور کب میرے من کی مراد پوری ہوگی، کب میری تمنا پوری ہوگی، کب میرا ارادہ پورا ہوگا۔ شاعر اپنے ارمانوں کے پورا ہونے کے لیے آہوازاری کرتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا، وہ دن کب آئے گا، کب ہوگا وہ دن جب اس کے دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تیسرا شعر پڑھیں گے، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مئی خانہ، کب صبح سکون ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ یہ شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جب بہار کا موسم خوشبوؤں سے مہک اٹھے گا، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مئی خانہ، اور کب مئی خانے میں مئی کش بہک کر خوشیاں منائیں گے، اور وہ دن کب آئے گا جب صبح باتیں کرے گی، کب صبح سکون ہوگی، کب صبح باتیں کرے گی اور شام دیکھنے کی قوت حاصل کرے گی۔ مراد یہاں یہ ہے کہ سچے معنوں میں کب خوشحالی اور کب فارغ البالی آئے گی۔ شاعر خوشحالی، فارغ البالی اور دور حق انصاف کا منتظر ہے، شاعر دور حق کا منتظر ہے۔
اب چوتھا شعر ہے، واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناشا ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں اب نہ کوئی پرہیزگار یہاں موجود ہے، اور نہ اب یہاں کوئی پرہیزگار بھی نظر نہیں آتا ہے، نہ کوئی نصیحت کرنے والا اور نہ کوئی قاتل ہے۔ پھر شہر میں رین لوگ کس طرح زندگی بسر کریں گے، یعنی رند اور میکش اب شہر میں کیسے جئیں گے، کیونکہ ان کے جینے کا سامان میسر ہی نہیں ہے، نہ ناشیا اور نہ قاتل محبوب موجود ہے۔ عاشق رندانہ صفات اپنے محبوب کے غم میں اور اس کے جور و جفا کی وجہ سے شراب پی کر دل بہلاتے تھے۔ پھر ناشا اور وائز ان کو شراب پینے اور عشق سے باز آنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس طرح شب و روز گزارنے کا سامان میسر ہے، لیکن ناشا، وائز اور قاتل محبوب چونکہ شہر میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ان کی عدم موجودگی میں عاشقوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ آخری شعر پڑھیں گے، کب تک ابھی رہ دیکھیں، کب تک ابھی رہ دیکھیں، اے قامت جانانا کب حشر معین ہے، تجھ کو تو خبر ہوگی۔ اس شعر میں پھر صاحب فرماتے ہیں کہ اے بلند قد محبوب، اے قامت جانانا، اے بلند قد محبوب، ہم کب تک تمہارا انتظار کرتے رہیں گے۔ جب تم اپنے بلند قد کے ساتھ تشریف لاتے ہو تو تمہارا حسن و رعنائی قیامت برپا کر دیتے ہیں، اس لیے قیامت کے برپا ہونے کا علم تو تمہیں ہی ہوگا، کیونکہ تم آئے تو ہمارے یہاں گویا قیامت آتی ہے۔ ہم تمہارے بے تحاشا حسن اور لمبے قد کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتے ہیں، اور یہ منظر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ کب حشر معین ہے، تجھ کو تو خبر ہوگی۔ یہ اس کے ساتھ آج ہم یہاں بس کریں گے، یہاں ہی ٹھہریں گے، انشاءاللہ کل اور ایک شاعر صاحب کی غزل پڑھیں گے انشاءاللہ۔